أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے زمین میں اور نہ آسمان میں. وہ ایسی ذات ہے کہ تمہاری صورت بناتا ہے رحم مادر میں جس طرح چاہتا ہے. کوئی عبادت کے لائق نہیں بجز اس کے. وہ غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے. وہ ایسا ہے جس نے نازل کیا تم پر کتاب کو جس میں کا ایک حصہ وہ آیتیں ہیں جو اشتباہ مراد سے محفوظ ہیں، اور یہی آیتیں اصلی مدار ہیں کتاب کا. اور دوسری آیتیں ایسی ہیں جو کہ مشتبہ المراد ہیں. سو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ اس کے اسی حصے کے پیچھے ہو لیتے ہیں جو مشتبہ المراد ہیں، شورش ڈھونڈنے کی غرض سے اور اس کے مطلب ڈھونڈنے کی غرض سے. اور جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں، اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو اہل عقل ہیں. یہاں ان آیات میں بھی دلائل وحدانیت اور لزوم الوہیت کا بیان فرمایا گیا ہے، اور اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ عالم کل ہے، کائنات کا کوئی ذرہ اس سے مخفی نہیں ہے، اور ساتھ ہی وہ قادر مطلق اور حکیم کامل ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے اسی طرح وہ رحم مادر میں انسان کی شکل و صورت اور اس کی کیفیت اللہ بنا دیتا ہے. اس کی کوئی صفت بھی حکمت سے خالی نہیں ہے، لہذا وہی قدوس ہے، معبود مطلق ہے، الہ برحق ہے، وحدہ لا شریک ہے. اس طرح ثبوت وحدانیت اور ثبوت الوہیت باری تعالیٰ کے ساتھ نصارہ کے عقائد فاسدہ یعنی عقیدہ تثلیث اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت وغیرہ کا بھی رد ہو گیا، اور واضح کر دیا گیا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا ہوتے تو ان سے بھی کوئی بات چھپی بھی نہ ہوتی، ان سے بھی کوئی چیز مخفی نہ ہوتی، حالانکہ ان سے بہت ساری باتیں مخفی تھیں، اور اس بات کا اقرار خود نصارہ بھی کرتے ہیں، اور یہ بات خود عیسائیوں کی انجیل سے بھی ثابت ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. فرمایا وہی ہے جس طرح چاہتا ہے ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں بنا دیتا ہے. تو یہ فرما کر یہ اشارہ کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اگر خدا ہوتے تو رحم مادر میں رہ کر وہ انسانی شکل قبول ہی کیوں کرتے؟ عام بچوں کی طرح ایک آدمی کھاتا پیتا سوتا جاگتا اٹھتا بیٹھتا، تو معاذ اللہ وہ کس طرح خدا ہو سکتا ہے؟ وہ کس طرح خداوند قدوس کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل بھی پیش کرتے تھے
کہ جب ان کا ظاہراً کوئی باپ نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر ان کا باپ تو خدا ہوا، تو اس آیت میں ان کی اس دلیل باطل کا بھی رد ہو گیا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہے انسان کا نقشہ بنا دے، خواہ ماں اور باپ دونوں کے ملنے سے بنا دے یا صرف ماں کی قوت سے بنا دے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو ایسے خالق و مالک اور حکیم کی حکمتوں میں شک و شبے کی کیا گنجائش ہے؟ تو یہاں بالکل تصریح فرما دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور جب پیدا کرنے سے جو پیدا ہو جائے تو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اب جب نجران کے عیسائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام واضح دلائل سے عاجز آ گئے تو کہنے لگے کہ آپ کے قرآن میں بھی تو ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا گیا ہے اور کلمۃ اللہ کہا گیا ہے، تو ان الفاظ سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ الہیت میں شریک ہونا واضح ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ان کا یہ شکوک و شبہات ختم کر دیے اور ان کی اس حجت کا جواب ایک عام قاعدے کی صورت میں دیا ہے جس کے سمجھ لینے سے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ قرآن کریم میں کچھ آیتیں تو بلکہ اکثر آیتیں تو وہ ہیں کہ جن کا مفہوم، جن کی مراد بالکل واضح ہے، صریح ہے، ظاہر اور بین ہے، ان کے مطلب اور ان کے معنی مقرر ہیں۔ تو ایسی آیات جو بالکل واضح ہیں ان کو آیات محکمات کہا جاتا ہے، اور یہ جو آیات محکمات ہیں یہ اصل اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان آیات کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے یا ام الکتب بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سارے اصول اور ساری تعلیمات انہی آیات کے اندر ہوتی ہیں، اور ہدایت کے لیے اور عمل کے لیے یہ آیات محکمات کافی ہیں۔ دوسری آیتیں وہ ہیں کہ جن کے مطالب اور معنی واضح نہیں ہیں، بلکہ ان آیتوں سے مختلف معانی کے پہلو نکلتے ہیں، مختلف مطالب کے پہلو نکلتے ہیں، اور ان حقائق کا اور ان معانی کا انسانی عقل ادراک نہیں کر سکتی۔ مثلا اللہ تبارک و تعالی ہستی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کا ذکر قرآن میں کئی مقامات پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا ذکر موجود ہے، اللہ کے ہاتھوں کا ذکر موجود ہے، اللہ کی آنکھوں کا ذکر موجود ہے، اللہ کی زبان کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح مرنے کے بعد کی زندگی ہے، وہ اس کی کیفیت کیا ہوگی، اسی طرح قبر و آخرت کے اور حشر و نشر کے معاملات کا ذکر ہے، جنت اور دوزخ کے احوال کا ذکر ہے۔ لیکن یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ انسانی عقل و شعور کی گرفت میں نہیں آ سکتی۔ ممکن ہے کہ ان کے لیے جو پیرایہ اختیار کیا جائے، بیان تشبیہ اور مجاز کے بیان کا جو پیرایہ اختیار کیا جائے تاکہ وہ انسانی عقل اور اس کے فہم کے لیے سمجھنے کے قابل ہو سکے، تو اس قسم کی آیات متشابہات کہلاتی ہیں۔ تو اس قسم کی جو متشابہات ہیں ان پر یقین رکھنا ضروری ہے، بغیر کسی تفتیش کے، بغیر اس کی کیفیت کے جانے، بس یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ یہ قرآن کریم کی آیات ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہیں۔ ہاں اگر کسی آیت کو سمجھنے کی ضرورت بھی ہے تو ان کو آیات محکمات کی روشنی میں سمجھنا ضروری ہے، یعنی جو معنی ان آیات کا، متشابہات کا جو معنی آیات محکمات کے خلاف ہو اس کو رد کر دیا جائے گا، اور جو آیات محکمات کے خلاف نہ ہو تو اس کی ایسی جو ہے وہ اس کو اسی تناظر میں سمجھا جائے گا۔ جو دین کے مسلمہ اصول کے خلاف ان آیات متشابہات کی تشریح کی جائے گی، دین کے مسلمہ اصول کے خلاف ان آیات کی جو معانی اور مطالب بیان کیے جائیں گے ان کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ مسلمہ دین کے جو اصول ہیں ان کے خلاف ہیں۔ تو قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت یہ تصریح فرما دی کہ ان هو الا عبد انعمنا، سورہ زخرف میں، کہ وہ صرف ایک بندے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا۔ دوسری جگہ فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم
بے شک عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے. خلقہ من تراب، اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. ایک اور مقام پر فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، سچی بات جس میں یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے اولاد اختیار کرے، بلکہ اللہ اس سے بالکل پاک ہے. لیکن بعض لوگ ان متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. یہ جو آیات متشابہات ہیں ان کی تحقیق میں اور ان کی کیفیت کے جاننے کے بارے میں اور ان کے جو ہے معنی سمجھنے کے بارے میں پڑے رہتے ہیں. تو ان کے بارے میں اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں. فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. یعنی وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے. اس جملے کا یہ جو کھلا ہوا اشارہ ہے براہ راست وہ نصارہ کو ہے، عیسائیوں کا ہے، کہ جنہوں نے اپنے پیغمبر کی صاف اور واضح ہدایت کے باوجود توحید کی باتوں کو، توحید کو، عقیدہ توحید کو پس پشت ڈال دیا. ان کی بعض تشبیہات کو تروڑ مروڑ کر عیسائیوں نے یہ قرار دے لیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا خود خدا ہیں. لیکن بہرحال آیت کے الفاظ عام اور وسیع ہیں. اس سے مراد ہر وہ آدمی جو کجی میں مبتلا ہو، ہر وہ آدمی جس کا دل کجی کی طرف مائل ہو، ہر کجرو، ہر زندیق، ہر بدعتی اس آیت کے تحت میں آ جاتا ہے. جن کے دلوں میں حق کی طلب نہیں ہوتی وہ اسی ادھیڑ بن میں لگے رہتے ہیں کہ دین میں کوئی فتنہ برپا کرے، کہ دین میں جو ہے کوئی ایسی چیز نکالیں جس سے ہمیں فتنہ برپا کرنے کا موقع مل جائے. خود دین پر چلنے کے بجائے دین کو اپنے مطابق چلانا چاہتے ہیں. ان آیات اور انہی کے مثل بہت سی آیات جن میں حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بندہ ہونا، بشر ہونا اور اللہ کا برگزیدہ نبی ہونا واضح اور صاف طور پر بیان فرمایا ہے. اس طرح آیات محکمات میں صاف طور پر غیر اللہ کی الوہیت اور ابنیت کا انکار بھی کیا گیا ہے، اس کا رد فرمایا گیا ہے. اب اگر کوئی شخص ان تمام آیات محکمات سے آنکھیں بند کر کے صرف کلمت اللہ اور روح اللہ جیسے متشابہات کو لے دوڑے اور ان الفاظ کا وہ معنی مراد لینے لگے جو محکمات قرآنیہ اور دین کے مسلمہ اصول کے خلاف ہے، تو یہ اس کی کجروی اور ہٹ دھرمی ہوگی. تو خلاصہ جواب یہ ہوا کہ روح اللہ اور کلمت اللہ بھی فی نفسی کلمات متشابہات میں سے ہیں. عیسائیوں نے کہا نا کہ آپ کے قرآن میں بھی تو روح اللہ اور کلمت اللہ کے الفاظ ہیں، تو ان الفاظ سے بھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت سمجھ میں آتی ہے. تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ روح اللہ اور کلمت اللہ بھی یہ فی نفسی متشابہات، کلمات متشابہات میں سے. تو یہاں ان کلمات سے وہ مراد لی جائے گی، وہ تعویل حق ہوگی جو آیات محکمات سے ثابت اور ظاہر ہوتی ہو، اور اس کے خلاف جیسا کہ نصارہ نے سمجھا ہے وہ مراد نہیں لی جائے گی. تو یہاں اس آیت میں تعلیم دی گئی ہے کہ جو راسخین فی العلم ہیں، یعنی علم دین میں پختہ ہیں اور فہم و ذکا میں پختہ ہیں، وہ محکمات اور متشابہات دونوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانتے ہیں. اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جو آیات محکمات ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور جو متشابہات ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے. اور ان کا ایمان و یقین ہے کہ دونوں قسم کی آیات ایک ہی سرچشمے سے لی جاتی ہیں. وہ متشابہات کو محکمات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جو حصہ ان کی سمجھ سے باہر ہوتا ہے، جو انہیں سمجھ میں نہیں آتا، تو وہ اسے اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہی اللہ جو ہے اس کی حقیقی مراد، اس کا حقیقی معنی وہی بہتر سمجھتا ہے، ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی. تو متشابہات کی تحقیق و تفتیش میں وہ نہیں پڑھتے، بلکہ اجمالاً ایسی آیات پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، یہ بھی اللہ کا کلام ہے. اس کے برخلاف جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کو راسخین فی العلم کے مقابلے میں زائغین کہا گیا ہے، وہ محکمات سے آنکھیں بند کر کے متشابہات کے مقابلے میں ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں.
ان کی گھن کرید میں لگ جاتے ہیں اور ان سے اپنی خواہش کے مطابق مفہوم اور معنی مراد لیتے ہیں، اور پھر وہ مفہوم و معنی نکال کر لوگوں کو مغالطے میں ڈالتے ہیں، ان کے اندر گمراہی پھیلاتے ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن کریم میں بڑی سخت وعید آئی ہے۔ فرمایا والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ بخاری اور مسلم میں روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یعنی متشابہات کی تفتیش میں لگے ہوئے ہیں، تو تم ان سے بچو اور دور رہو، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ انہیں راسخین فی العلم کون ہے؟ راسخین فی العلم، اس کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ راسخین فی العلم جن کا اس آیت میں ذکر ہے وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنی قسم کو پورا کرے، اپنی نظر کو پورا کرے، زبان کا سچا ہو، دل اس کا زیادہ محبت و وفا پر قائم ہو، اور اس کا دل مستقیم ہو، اس کا پیٹ اور اس کی شرمگاہ حرام اور مشتبہ چیزوں سے پاک ہو، ایسا شخص راسخین فی العلم میں سے، یعنی علم میں پختہ اور ثابت قدم شخص وہی ہے جس کا حال و قال یہ ہو کہ وہ تمام ان چیزوں سے بچا ہوا۔ اور جو حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے برخلاف راسخین فی العلم کے زائغین کا گروہ ہے۔ زائغین کا گروہ وہ ہوتا ہے وہ انسان جو نفسانی خواہشوں کی وجہ سے کجی اور گمراہی میں پڑ چکے ہوں، حق بات ان کے دلوں میں نہ اترتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زائغین کے گروہ سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو راسخین فی العلم میں شامل فرمائے۔ اسی آیت کے تحت علماء اکرام نے لکھا ہے کہ زندیق، ملحد، رافضی اور خارجی اور یہ تمام جتنے بھی بدعتی گروہ ہیں وہ سب زائغین کے گروہ میں شامل ہیں، جبکہ اہل حق راسخین فی العلم میں داخل ہیں، جس کا صحیح مصداق اہل سنت والجماعت ہیں، جو کتاب و سنت کے محکمات کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، متشابہات کو محکمات سے ملا کر آیات کا معنی مراد لیتے ہیں، نفسانی خواہشوں کا اتباع نہیں کرتے بلکہ صحابہ اور تابعین کے نقش قدم پر چلتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا، اپنی خوشنودی کا اعلان فرمایا۔ اور جس شخص کا علم و فہم خلفائے راشدین، صحابہ اکرام، تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اجماع سے ٹکراتا ہو تو سمجھ لو کہ ایسا شخص راسخین فی العلم نہیں بلکہ زائغین کے گروہ سے ہے، اور حدیث نبوی کی نصیحت کے موافق ایسے لوگوں سے بچنا ضروری ہے۔ تو یہاں یہ بتلایا گیا ہے کہ جو راسخین فی العلم ہے، یعنی علم دین میں پختہ اور فہیم ہے، وہ قرآنی تعلیمات اور ہدایات کا مرکز و محور جو آیات محکمات ہیں ان کو مانتے ہیں، اور متشابہات کو بھی حق مانتے ہیں، لیکن متشابہات کے معنی و مطالب اور ان کی حقیقت، ان کے فہم و ادراک جو ان سے باہر ہے، تو اس کے لیے اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہوئے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیتے ہیں، اس کے مفہوم کو خدا تعالیٰ کے علم سے جوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو دین کی فہم اور دین کی سمجھ عطا فرمائے، زائغین کے گروہ سے ہمیں محفوظ رکھیں اور راسخین فی العلم میں داخل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔